مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک گڈریا تھا تو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا ہوا تھا، تو بکریاں جو تھیں وہ جنگل میں اندر تک دور تک نکل گئیں، تو بیچارہ پیچھے گیا، تو بکریوں کو گھیرنے کے لیے وہ پیچھے گیا۔ جب جنگل کے اندر وہ چلا گیا تو اس کی اچانک نظر پڑی کہ ایک جگہ شیرنی نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ خود وہاں تھی نہیں، کہیں بیچاری گئی ہوئی ہوگی اپنے کام سے۔ اس نے موقع پایا اور جلدی سے آگے بڑھ کے، نئے بچے تھے وہ، ایک بچے کو چادر میں لپیٹا اور آرام سے لے کے نکل آیا بہرنوت۔ اسے لا کر رات کو بکریوں کے طویلے میں رکھ دیا اور وہ انہی کے ساتھ وہ بچہ دودھ بکریوں کا پیتا رہا، وہ چرواہا پلاتا رہا، وہ پل گیا۔ اب نہ وہ جو تھا نا شیر کا بچہ بکریوں میں پلا بڑا، تو وہ کتے کا سا کام دیا کرتا تھا، 10 بکریاں ادھر نکل گئیں تو انہیں گھیر کے لے آتا، 4 ادھر نکل گئیں انہیں گھیر کے لے آتا، آرام سے وہ سارا دن یہ کام کرتا اور شام کو بکریوں کے ساتھ ہی وہ واپس آ جاتا، آ کر طویلے میں بکریوں کے ساتھ ہی وہ بیٹھا رہتا، وہاں اس کو بند بھی کر دیا جاتا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ ایک دن وہ گڈریا بکریاں لے کر جنگل گیا ہوا تھا، تو شیر اچانک آ گیا اور شیر نے آگے جو 2-3 بار دھاڑ ماری نا، بکریوں تو جناب ڈرتے مارے بھاگ پڑی۔ اور یہ جو تھا بچہ شیر کا جو پلا تھا بکریوں میں، عارف رومی کہتے ہیں کہ یہ نہ بھاگا، تو شیر نے آگے کہا کہ تم نہیں بھاگے؟ اس نے کہا کہ بس میرا نہیں جی چاہا تو میں نہیں بھاگا۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بکری۔ شیر نے اس کو کہا کہ اگر تم بکری ہوتی تو تم میری ڈار سن کے بھاگ جاتے، تم چونکہ بھاگے نہیں تو تم بکری نہیں ہو۔ اس نے کہا بکری نہیں ہو یہ الگ بات ہے کہ میں بھاگا نہیں، لیکن ہوں تو میں بکری، مجھے اتنا ہی پتا کہ میں بکری ہوں، بکریوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، انہیں کے ساتھ میں پلا بڑا جوان ہو گیا ہوں، تو میں بکری ہوں۔ شیر نے کہا اچھا چلو آؤ پھر ذرا۔ اسے چشمے پہ لے گیا اور چشمے پہ لے جا کر اس نے چشمے میں اس کو اس کا چہرہ دکھایا، خود بھی وہ آگے ہوا۔ اس نے کہا اپنا چہرہ دیکھو، تو اس نے کہا دیکھ لیا، پھر کہا میرا دیکھو، دیکھ لیا۔ کہنے لگا اچھا تو کہتا نا میں بکری ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو بھی بکری۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس بیچارے کو ذہنی طور پر اب اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو میں بکری ہوں۔ شیر نے کہا نہیں تم بکری نہیں ہو، میں بکری نہیں، میں شیر ہوں اور تمہاری شکل مجھ سے ملتی ہے، لہذا تم بھی شیر ہو۔ اس نے کہا کہ نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے، میں بکری ہوں۔ تو شیر نے کہا اچھا پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ نام بدلنے سے، صرف نام ہی بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دیکھ کردار۔ اس نے دھاڑ ماری اور دوڑ کے جا کے ایک بکری کو پکڑا، اس کا چیر پھاڑ کیا اور اس کی شارک میں منہ رکھ کے اس کا خون پیا اور جناب اس کو شکار کر کے دکھایا اس کے سامنے سارا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ ہے میرا کردار، میں شیر ہوں، یہ میرا کردار ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا شیر۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ رات کو جب بکریوں کو لے کر واپس آیا چرواہا، تو لا کر اس نے حسب معمول بکریوں کے ساتھ شیر کے بچے کو بھی بند کیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، اس نے بھی اپنے باپ کی طرح یا دوسرے شیر کی طرح باپ نما تھا، دھاڑ ماری اور دھاڑ مارنے کے بعد بکریاں ڈر گئیں۔ 1-2 بکریوں کو جناب اس نے چیر پھاڑ کیا اور چھلانگ ماری اور طویلے کی دیوار پر۔ اتنی دیر میں چرواہا نکل کے آیا تو اس نے آ کر کہا او کتے۔ اس نے کہا نہیں کتا نہیں، شیر۔ اوے وہ کتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تب تک کی بات ہے جب تک مجھے بتانے والے نے بتایا نہیں تھا میں کون ہوں، جب تک میں بے خبر رہا میں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اب مجھے بتانے والا بتا گیا ہے میں کون ہوں اور یہ بھی بتا گیا میرا کردار کیا ہے۔ آج مجھے پتا ہے کہ میں شیر ہوں اور یہ میرا کردار ہے جو میں نے ادا کر دیا ہے۔ عارف رومی یہ حکایت لکھنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ مومن کو، مسلمان کو
یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کا اللہ کے ہاں وقار کیا ہے۔ جب کوئی بتانے والا مومن کو بتا دے تیرا مقام کیا ہے، تیری شان کیا ہے، تیری شوکت کیا ہے، پھر وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جب تک اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا مقام کیا ہے، وہ اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ اب آپ لوگوں کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی نا۔ تو مومن کو بتاؤ کہ اس کا مقام کیا ہے اور اس کے کردار کس طرح کا اپنانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے انسان پکار اٹھیں گے حق وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلا، حق وہی ہے جس پر اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، حق وہی ہے جس پر صدیق و فاروق و عثمان و علی رضی اللہ عنہم قائم تھے، حق وہی ہے جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے نشر کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کسی بندے کو اپنے مقام کا پتہ نہیں چلتا وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا۔ عارف رومی نے حکایت نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا مقام تو بتایا جائے، ان کا تو مقام ہی نہیں انہیں بتایا گیا، وہ کردار کیسے ادا کریں۔ اور بدقسمتی سے پچھلے 300-400 سال اس طرح کی سچویشن بنی رہی ہے پوری دنیا میں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، کہ مسلمان ہر یعنی ایک صدی میں 2-3 مرتبہ تو یہ آپس میں لڑ پڑتے رہے ہیں۔ آج میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے کردار کو پہچانیے، اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ ساری دنیا کے انسان بآواز بلند کہیں گے کہ حق وہی ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق وہی ہے جو اہل ایمان کے منہ سے نکلتا ہے، حق وہی ہے جو اہل اسلام کا عمل ہے۔